السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. زکوٰۃ کے مسائل، پیج نمبر 65. چیپٹر وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں. مسئلہ نمبر 85. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم زکوٰۃ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ کے ٹاپک پر، اور مجھے معلوم ہے کہ اس بارے میں سب کے بہت سارے کنفیوژنس ہوتے ہیں اور سوالات بھی بہت رہتے ہیں. ویسے جو ہماری آخری کلاس لیں گے اس میں بھی آپ کو بہت ٹائم دیا جائے گا سوالات کے لیے، تاکہ آپ کے سارے کنفیوژنس جو ہے وہ آپ لوگ دور کر لیں. ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی آپ ذاتی طور پر جو استعمال کرتے ہیں استعمال والی اشیاء، ٹھیک ہے. زیورات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ذاتی استعمال کے زیورات اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن یہاں استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے پاس کار ہے، گھر ہے، آپ کے رہنے سہنے کے لیے صوفے ہیں، بہت ساری جو بھی چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں، گھر کے برتن ہیں، اس پر نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو اسی سے پھر اس کے جو ایکسپلینیشن میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ ذاتی مکان، یہ ذاتی مکان کے لیے لیا گیا پلاٹ جس پر آپ اپنا ذاتی مکان تعمیر کرنے والے ہوں. ذاتی استعمال کی اشیاء مطلب کار، فرنیچر، فریج، آپ کے حفاظت کے لیے جو ہتھیار ہوں، یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے آپ کا گھوڑا ہے آپ کے پاس سواری کے لیے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی ہو. اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ مویشی جو کھیتی باڑی کے کام آتے ہوں. تو کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، کھیتی باڑی کی جو آمدنی ہوتی ہے اس پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی. کتنی تھی؟ زمینی پیداوار پر کتنی زکوٰۃ بتائی گئی آپ کو؟ 2.5% یا کتنی؟ بتائیے، زمین کی پیداوار پر کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ لکھ کر آنسر دیجیے، میں ویٹ کر رہی ہوں. عشر دیا جائے گا. جی ویری گڈ، جزاکم اللہ خیرا. میں تو سمجھی تھی کہ آپ بھول نہ گئے ہوں. تو عشر دیا جائے گا، اس پہ 2.5% نہیں ہے بلکہ عشر دیا جاتا ہے، اور خرچ کا طریقہ استعمال کیا جائے گا. جی بالکل. اسی طرح سے سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی وہ چیز جو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں وہ چیز جو بالکل جلدی خراب ہو جاتی ہے اور جس کے لیے اب زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں. عاریت کا درخت میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں آخر میں. اور نہ 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ، یعنی جو 725 کلو گرام سے کم غلہ نکلے اگر آپ کے باغ میں، کھیت میں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور نہ ہی کام کرنے والے جانوروں میں، اور نہ جبہ میں زکوٰۃ ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ جب سے مراد گھوڑا، خچر اور غلام ہے. عاریت سے مراد وہ درخت ہوتا ہے یا وہ پھلدار درخت ہوتا ہے جو ایک امیر آدمی اپنے باغ میں کا ایک درخت کسی غریب آدمی کو عاریتاً دے دے تھوڑی دن کے لیے، کہ یہ درخت کا جو بھی پھیلائیں گے سال بھر تم اس کو لے لینا. ٹھیک ہے، عارضی طور پر ٹیمپرری دیتا ہے تاکہ وہ غریب آدمی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اس درخت سے. یعنی پورے باغ میں کا کوئی ایک درخت اس کو دے دینا غریب آدمی کو کہ سال بھر کے لیے تم اس میں کے پھل لیتے رہنا، تو اس کو عاریت کہتے ہیں. تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ تھے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ کہاں نہیں خرچ کی جا سکتی، یعنی کن کاموں کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور کہاں دی جا سکتی ہے. تو اس کے جو مستحق ہے وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں پوری اسلامک ہسٹری میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ. لیکن 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شادیوں پر زکوٰۃ خرچ کی گئی ہو. ٹھیک ہے. اور انڈیویجولی جب اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نہ ہی کسی کے ذاتی مکان بنانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسکول کی فیس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، دینی تعلیم کے لیے، کیونکہ صدقہ جاریہ جہاں ہوں آپ کے لیے، تو دینی تعلیم کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی مدارس میں قرآن حفظ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عالم بن رہا ہو، کوئی مؤذن بن رہا ہو، اس کے لیے بھلے ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اسکول کی فیس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح سے شادیوں میں تو بالکل بھی نہیں، بلکہ الٹا ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کل کوئی ہم لوگ گناہ گار بن جائیں شادیوں میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے. تو زکوٰۃ کے جو مصارف بتائے گئے ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ ہوگی، وہ 8 بتائے گئے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے. زیاد بن حارث سدائی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی.
حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آدمی آئے اور کہا مجھے صدقے سے کچھ دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں بہت غور سے سنیے گا پلیز. حدیث یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے. بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق دوں گا، اور اس کا مطلب تھا کہ ورنہ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ 8 میں وہ لوگ بھی شامل نہیں ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، جو کما سکتے ہیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اور ان 8 میں وہ بھی شامل نہیں ہیں شادی وغیرہ میں خرچ کرنے کے لیے، چاہے غریب کی لڑکی کی شادی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شادی میں کچھ خرچ ہو ہی نہیں سکتا. نکاح پڑھا دیے مسجد میں لے جا کر اور ختم، شادی ہو گئی. تو کون کون سے آپ آئیے دیکھتے ہیں. جی نہیں، میڈیکل کے لیے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ میڈیکل کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں، خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ، کیونکہ ایکچولی وہ ورکر ہیں، گورنمنٹ کے ورکر ہیں، گورنمنٹ نے ان کو ایکچولی اپوائنٹ کیا ہے. تو عاملین زکوٰۃ ان کا نام ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو مسجدوں میں چندہ جمع کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے عامل میں نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی مینجمنٹ ہو مدارس کا اور وہ مدارس کا مینجمنٹ ان کے لیے تنخواہ مقرر کرے، پورا ایک ادارہ چل رہا ہو، تو وہ اس میں سے زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جا سکتی. لیکن خود ہی اپنے آپ کو ایزیوم کر لینا کہ ہم عاملین زکوٰۃ ہے اور اس میں سے زکوٰۃ لے لینا، نہیں، وہ جائز نہیں ہوگا. ابن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا. جب میں فارغ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ تک زکوٰۃ پہنچائی تو عمر نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. انہوں نے کہا جو تو دیا جائے اسے لے لے. میں نے بھی رسول اکرم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا، آپ نے مجھے معاوضہ دیا تو میں نے بھی یہی کہا جو تو نے مجھ سے کہا بھی. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو. تو خود سے خواہش نہیں کرنی چاہیے اسلامی کاموں کے لیے تنخواہ کی، لیکن اگر دے دی جائے اور مقرر کر دی جائے تو لے لیا جائے. ہاں لیکن اس میں سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے. تو عاملین زکوٰۃ ہے پہلے، پھر فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. اب فقراء کون آتے ہیں؟ ہم جو ایزیوم کرتے ہیں فقراء جو دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ لوگ فقراء نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مساکین ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو در در بھٹکنے والے، 1 لقمے اور 2 لقمے کے مانگنے والے لوگ ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں. ایکچولی دیکھا جائے تو وہ نفل صدقات آپ ان کو دے سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. ہمارے یہاں پر فقراء کا لفظ بہت عجیب معنوں میں استعمال ہے. جو دروازے پر مانگنے آتے ہیں ان کو فقیر کہتے ہیں، ایکچولی وہ فقیر نہیں ہے. فقراء کا مطلب ہوتا ہے تنگ دست. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کے مستحق مسکین اور فقیر، اس کی جو تعریف ہے وہ بھی آپ ابھی لگے ہاتھوں دیکھ لیجئے. سوالات سب ایک ساتھ کریے، کبھی بیچ میں سوالات مت کریے پلیز. ہاں تو کون ہوتے ہیں فقراء اور مساکین؟ رسول اکرم نے اس کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، دیکھ لیجئے آپ لوگ. دیکھیے مسکین کی تعریف کیا ہے. مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، 1 لقمہ یا 2 لقمہ یا 1 کھجور یا 2 کھجور کی خواہشوں سے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت، انڈر لائن کرے اس کو، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے. تو دیکھ لیا آپ نے. تو یہ مسکین کی تعریف ہے اور فقراء بھی اسی میں آتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مسکین زیادہ حقدار ہوتا ہے اور فقیر اس سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تفاسیر میں اس کی ڈیفینیشن یوں دی گئی ہے. پھر مصیبت زدہ مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. آپ دیکھیں مقروض جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو گھر بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں یا بزنس کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ یہاں پر جو مجبور اور مسکین ہے وہ قرض لے اور پھر اس کا سارا سرمایہ یعنی سمجھے ڈھہ جائے، کولیپس ہو جائے یا بالکل اس کو قلاش ہو جائے اور سارا بزنس اس کا تباہ اور برباد ہو جائے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، تو ایسے لوگوں کو ان کا جو قرضہ ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا گھر میں زیور ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا زیور ہے ان کے پاس، تو پھر ان کا قرضہ بھی نہیں آپ ادا کر سکتے، ایسے مقروض کا بھی. ٹھیک ہے. قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ سے روایت کی میں ضامن بنا، یعنی ضمانت دار بنے ہو، یعنی انہوں نے کیا کیا،
جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کی کوئی دوست آتی ہے کہ دیکھیے بھائی مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے, مجھے کسی سے دلوا دو پیسے. آپ اپنی دوست کو لے کے جاتی ہیں اپنی دوسری دوست کے پاس, رشتے دار کے پاس, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دار ہوں, تم اس کو اتنے اتنے پیسے دے دو, اگر یہ پیسے نہیں دی واپس تو میں اس کی طرف سے پیسے واپس کر دوں گی. تو آپ کیا بنی, آپ ضمانت دار بنی, آپ ضامن بن گئی اس کی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہر, یہاں تک کہ صدقہ آئے, ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے. پھر فرمایا اے قبیصہ, مانگنا حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کو. غور سے سنیے گا. ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی, کیونکہ اب جیسے آپ گئی تھی اپنی رشتے دار کے پاس اپنی دوست کو پیسے دلوانے کے لیے, اب آپ کی وہ جو دوست ہے وہ سب برباد ہو گئی, سمجھو اس کے پاس کچھ پیسہ باقی نہیں بچا اور سب وہ سارا بزنس ڈوب گیا اس کا. اب جو آپ کے رشتے دار تھے جن سے آپ نے 1 لاکھ روپے ان کو پیسے دلوائے تھے, سمجھے جتنے بھی پیسے دلوائے تھے, تو اب کیا, اب چونکہ آپ نے تو ضمانت لی تھی تب آپ کو ادا کرنے پڑیں گے وہ, تو اب آپ کے پاس بھی نہیں ہے پیسے, تو آپ کہاں سے دیں گی وہ پیسے؟ تو آپ پھر اگر بیت المال ہو تو اس میں سے, بیت المال میں جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہاں سے لے سکتی ہیں آپ. تو رسول اکرم نے کہ مانگنا بالکل حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کو. ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی, بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے, پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو, تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ فرمایا جو اس کی حالت مندی کو دور کر دے. اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے, یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے, بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ فرمایا کہ حالت مندی کو دور کرے. اے قبیصہ, ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. اب ہمارے کتنے لوگ ہیں, آپ خود اپنے آس پاس دیکھ لیجیے جن کو آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں, کہ واقعی میں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہائے وہ فلاں بیوہ عورت ہے بیچاری, اتنے بچے ہیں اس کے, لیکن اس کے پاس 10 تولے سونا ہے, یا اس نے اپنی 3 بیٹیوں کے لیے 3 تولے سونا جمع کر کے رکھا ہے, اس کو زکوٰۃ دیجیے. ارے وہ تو خود صاحب حیثیت ہے, وہ امیر آدمی, امیر پرسن ہے وہ بیوہ عورت, کیونکہ اس کے پاس خود اگر 3 بیٹیوں کے لیے 3 تولے سونا ہے تو 9 تولے سونا ہو گیا اس کے پاس, تو وہ تو بہت زیادہ امیر ہو گئی. اس کو تو خود اپنی زیورات کی زکوٰۃ نکالنی پڑیں گی. لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی کہتے ہیں کہ اچھا فلاں بیوہ عورت ہے, ان کو ان کے شوہر کی طرف سے 2-3 لاکھ تو ملے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اینڈ آف سروس, لیکن وہ بیوہ ہیں تو وہ بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ لے کر کھاتے جا رہے ہیں. کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس خود 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے تو آپ تو خود صاحب حیثیت اور امیر ہو گئے. تو کہتے ہیں برے وقتوں کے لیے اٹھا رکھو. اس سے برا وقت اور کیا آئیں گے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ کر کھا رہے ہیں, یعنی حرام کھا رہے ہیں آپ, اور اپنی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے بینک میں سیف, یا اپنا زیور رکھا ہوا ہے کیونکہ بیوہ ہیں. یہ ایکچولی یہ ہمارے خود ساختہ نظریات ہیں جو ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہم پھلانگتے ہیں. دینے والے بھی نادان تو دے دیتے ہیں اٹھا کر سیدھا شادیوں میں, یا پھر بیوہ ہے کر کے دے دیتے ہیں, جبکہ وہ بیوہ مستحق تو ہو پہلے. اگر مستحق ہے تو دیجیے ضرور, اگر مستحق نہیں ہے تو بالکل آپ کہیں اور دیجیے. تو سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے, بس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا, یعنی قرض ہو گیا اس کے اوپر. رسول اللہ نے فرمایا اس سے صدقہ دو, یعنی فرض زکوٰۃ کی بات ہو رہی یہاں پر. لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن صدقہ سے اس کا قرض پورا نہ ہوا, تو آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جس سے اس نے قرض لیا تھا, جو ملتا ہے لے لو, اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یعنی ایسا آدمی جو بالکل خلاش ہو جائے, بالکل خالی ہو جائے اور سب کچھ اس کا ہلاک اور برباد ہو جائے, تو اب اس نے کسی سے قرضے لے رکھا تھا تو وہ زکوٰۃ ان قرض خواہوں کو دی جائے گی, اس کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی. تو ایک تو یہ ہو گیا قرض ادا کرنے کے لیے. پھر نو مسلموں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشے رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے, یعنی دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے. یعنی آپ دیکھیں, ایک تو وہ جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے اس کو دین پر جمانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یا وہ جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن مسلمان ہونے کی اس کی بہت زیادہ قوی امید ہے, قوی امکان ہے, اس کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے آپ اس پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. جس کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا, یعنی کان سے نکلا ہوا سونا رسول اکرم کے پاس بھیجا. آپ نے اسے 4 آدمی میں تقسیم فرمایا, اقرا بن حابس حنظلی, اوینہ بن بدر فزاری, القمہ بن الاس عامری, اور ایک آدمی بنی کلاب سے زید خیر الطائی. یہ پھر بنی نبہان سے
اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ تالیف قلب کے لیے قرآن کی آیت بھی ہم کو کہ مؤلفۃ القلوب کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ پھر غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے۔ آپ نے فرمایا جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، اور غلام کو نجات دینا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے، یعنی مکاتبت جس کو ہم کہتے ہیں، سورہ نور میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مکاتبت میں کیا ہوتا ہے کہ غلام خود سے بھی پیسے جمع کرتا ہے آزاد ہونے کے لیے، اور کسی اور سے بھی کہتا ہے یا مالک سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی مدد کرو، اور جان آزاد کرنے کے کہ پورا کا پورا غلام خرید کر آزاد کر دینا۔ تو یہ ایک چیز ہوئی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، فی سبیل اللہ۔ آپ دیکھیں فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کا بہت غلط مطلب لے لیا۔ فی سبیل اللہ سے مراد دین کی سربلندی کے لیے ہے، یہاں پر حج اور عمرہ اس میں نہیں آتے ہیں۔ عطا بن یسار کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں، یعنی غنی آدمی کسی بھی حال میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن ہاں کن صورتوں میں لے سکتے؟ جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے تو جو بیت المال سے اس کو سواری ملے گی، ہتھیار ملیں گے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے جو ہتھیار خریدے ہوئے ہیں یہ سواری اس کو دی جا سکتی ہے۔ پھر عامل زکوٰۃ کے لیے جو زکوٰۃ کے کام پر مامور ہے، جو لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے، گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تیسرا ہے تاوان بھرنے والے کے لیے، یعنی جو ضامن بنا تھا کسی کے پیسوں کا۔ چوتھا اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، یعنی کسی نوکر کو یا کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں کوئی چیز ملی تھی، اس سے کوئی مالدار آدمی وہ چیز خرید لے۔ پانچواں اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسایہ کو ہدیے کے طور پر دی، یعنی آپ کے پڑوس میں سمجھو کوئی غریب پرسن رہتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، ان کے پاس کوئی چیز زکوٰۃ میں آئی اور انہوں نے آپ کو وہ اپنی زکوٰۃ والی چیز بطور ہدیے کے دے دی، گفٹ کے طور پہ دی، تو جائز ہے لینا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جنگ کی لڑائی کے علاوہ حج اور عمرہ شامل ہے، لیکن حج اور عمرے والی بات میجورٹی آف اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں حج اور عمرہ شامل نہیں ہے۔ ہاں اگر بیت المال میں پیسہ جمع ہو، اسلامی حکومت ہو اور بیت المال کے پاس اتنا زیادہ اس میں پیسہ ہو کہ سواریاں یعنی بہت سارے اونٹ آئے ہوئے ہوں اس میں، تو اس وقت پھر کسی حاجی کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے تو تب سواری دی جا سکتی ہے اس کو۔ لیکن آج کل تو ایسا ہے نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بیت المال میں تو مال جمع نہیں ہو رہا کیونکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عمرے کے لیے زکوٰۃ دینا، بالکل ہی ٹوٹلی اس میں یہ بالکل اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں میجورٹی آف اسکالرز کہتے ہیں کہ عمرہ تو نفل عبادت ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ ایون حج کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیونکہ حج صاحب حیثیت پر فرض ہے، حج فرض ہے ہی نہیں ان لوگوں پر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، حج امیر آدمی پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، ورنہ ادروائز پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ کب دیا جائے گا؟ جب غربت کا خاتمہ ہو جائے اور کوئی غریب باقی نہ بچے اور بیت المال میں ایکسٹرا پیسہ جمع ہو رہا ہو، تو اس صورت میں پھر اس میں سے حج کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ابھی غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو حج کروایا جائے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج نہیں کروایا جا سکتا۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام مثلا دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال، دینی کتب کی اشاعت اور تقسیم وغیرہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، لیکن کتابوں کی تقسیم اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں مدارس میں جو دینی کتابیں لگتی ہیں اس پر پیسہ خرچ کرنا کہ آپ کسی طالب علم کو کتابیں دلا دیں، مدارس کو جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پھر وہ طالب علم کے لیے جو بھی مدد چاہیں کر سکتے ہیں، اور جو بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو گورنمنٹ کے پاس جو مال جمع ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی غنی آدمی نے غریب آدمی سے زکوٰۃ میں ملی ہوئی چیز اس سے خرید لی ہو تو وہ کیونکہ وہ پیسے لے کر خرید رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ تھوڑی فری میں لے رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا وہ۔ پھر دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں غنی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی مسافر ہے لیکن اس کا راستے میں سارا سامان لٹ گیا ہو یا وہ سامان چوری ہو گیا ہو یا جو بھی ہوا ہو، تو وہ چاہے وہ اپنے شہر میں امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب چونکہ دوسرے شہر میں وہ محتاج ہو گیا لہٰذا اس کو اس وقت کے لیے تھوڑی بہت مدد کی جا سکتی ہے جو اس کے خرچ کو پورا کر دے، واپس جانے تک کے خرچ کو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، یا مسافر کے لیے جو پڑوسی کا فقیر پر صدقہ کیا گیا
اور اس نے کسی آدمی کو، غنی آدمی کو ہدیے کے طور پر دے دیا ہو، یا اس کی دعوت کی، یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکات کے مال سے کی گئی ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی پڑوس میں کوئی غریب ہو اور وہ آپ کو دعوت پر بلائے اور اس کو زکات کا پیسہ ملا ہو، تو چونکہ وہ تو آپ کی دعوت کر رہے ہیں نا، تو اب وہ چونکہ اس زکات کے مال کا وہ اب مالک ہو گیا، تو وہ آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کے یہاں جا کر کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے زکات تھی، آپ کے لیے دعوت ہوگی. پھر زکات صرف مسلمان کو دینی جائز ہے، غیر مسلموں کو زکات نہیں دی جا سکتی. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے تم پر زکات فرض کی ہے جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہاری محتاجوں کو دی جائے گی. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا، یعنی اچھے، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں، مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں ہی کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ 8 مصارف تھے. ہاں، ضروری نہیں کہ آپ زکات کی 8 جو مصارف بتائے گئے آپ اسی میں تھوڑی تھوڑی زکات خرچ کریں، آپ کسی ایک مد میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو ہر مد میں یا 8 مصارف میں اپنی زکات تھوڑی تھوڑی کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑے گی، نہیں، آپ کو ایک مد میں بھی خرچ کر دیں، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. رسول اللہ نے پھر پوچھا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. رسول اللہ نے پھر پوچھا اچھا تو کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. رسول اکرم تھوڑی دیر رکے رہے. ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں زکات کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا، یہ بڑے ٹوکرے کو کہتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے، یعنی اس نے جو غلطی کر بیٹھا تھا اس کا کفارہ دینا تھا نا اس آدمی کو. تو اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تھا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا، غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو. یعنی رسول اکرم بیت المال سے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہے تھے. تو زکات کی کچھ کھجوریں آئیں ٹوکرا بھر کے، تو کہا کہ لے جائیے صدقہ کر دے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں رسول اکرم ہنس دیے اور ہمیں بھی بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم کی داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا زیادہ آپ مسکرائے. رسول اکرم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو. سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری فقہ ہے، یہ ہے ہمارے دین کا مزاج. یہ نہیں کہ ایک ہی لکڑی سے مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے بلیک اینڈ وائٹ، نہیں، بس یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو لازم ہے. نہیں، سبحان اللہ کیسی لچک ہے. آپ دیکھیں ہمارے معمولات میں، آپ دیکھیں فرائض اور عقائد میں نہیں ہے لچک، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنی لچک، کتنی نرمی ہے. کہ ایک شخص آیا تھا جو کہ ہلاک ہو گیا تھا گناہ سے، اتنا بڑا کام کر بیٹھا، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کفارہ بھی نہیں دے سکتا، اس کو اتنا یعنی ایجڈ تھا کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں تھی اس کے 2 مہینے مسلسل. اب اس کو جب بیت المال سے صدقہ دیا گیا کہ جا کر غریبوں کو صدقہ کر دے، تو کہا کہ مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہے ہی نہیں مدینہ میں. ابھی سن کر رسول اکرم مسکرا دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. یعنی آیا تھا سزا اپنے لیے مخصوص کروانے کے لیے اور الٹا الحمدللہ کھانے پینے کی چیز لے کر چلا گیا. اس کو کہتے ہیں فقہ، اور یعنی حالات کے لحاظ سے مسائل کا حل نکالنا، کہ سچویشن کیا ہے اس کو دیکھ کر حل نکالنا. سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا. یہی فقہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، کتنا نیچرل ہے، کتنا فطری دین ہے ہمارا. انسان کی جو نفسیات اس کو مد نظر رکھ کے سارے اصول بنائے گئے ہیں. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اکرم نے وہ تمام کا تمام یعنی جو زکوٰۃ آئی تھی وہ ایک ہی آدمی کو دے دی، اس کو مختلف جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. تو یہ تھے آپ کے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا، جو 8 مصارف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اب آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. منتھلی سیلری اگر ہر مہینے جمع ہو رہی ہے، آپ بینک سے نہیں نکال رہے ہیں یا گھر میں جمع کر رہے ہیں، تو منتھلی سیلری اگر جمع ہو گئی پورے سال بھر اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ کی، تو آپ کو سال میں اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. جو بھی کیش منی آپ کے پاس جمع ہے، چاہے وہ آپ کو سیلری مل رہی ہو اس سے جمع ہو رہا ہو، یا
جو بھی چیز سے جمع ہو رہا ہے، آپ کو پاکٹ منی مل رہی ہو تو اس کے سال ہو گیا تو پھر آپ کو سال کے آخر میں اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور اگر آپ بزنس کرتے ہو تو بزنس میں جتنا پیسہ لگایا ہے تو سال کے آخر میں ٹوٹل جو سرمایہ لگایا تھا بزنس میں وہ ٹوٹل سرمایہ اور نفع ملا کر اس کا 2.5% آپ کو دینا پڑے گا. بعض علماء کہتے ہیں، دیکھیں سب کا اوپینین نہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جو گردن چھڑانا ہے تو وہ گردن چھڑانا ان لوگوں کے لیے آ سکتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو غلامی نہیں رہی. تو جو لوگ بے گناہ مسلمان نوجوان جیلوں میں زبردستی صرف اسلام کی وجہ سے بند ہیں تو ان کی ضمانت کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ گردن چھڑانے میں آئے گا. یہ کچھ علماء کا اوپینین ہے، لیکن آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ آپ کا ان گردنوں کو چھڑانے ہی میں جا رہا ہو، ادھر ادھر نہ جا رہا ہو، تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے جیسے کہ میڈیکل کے لیے کیوں آپ کو منع کیا گیا، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک مریض کو 1 لاکھ روپے لگ سکتے ہیں، ایک مریض کو 4 لاکھ روپے لگ سکتے ہیں، تو پھر کون لمٹ مقرر کرے گا. تو اسی لیے جو ہے نا زکوٰۃ بیسک چیزوں کے لیے ہے، بیسک نیڈز کے لیے، کھانے پینے کے لیے آپ زکوٰۃ دو. میڈیکل کے لیے اس کے لیے لوگوں سے آپ نفل صدقات مانگو، ان سے ریکویسٹ کرو، ان سے یا جو پراپرٹی ہے وہ بیچی جائے یا پھر کہیں اور سے کوشش کی جائے. ابھی تو میں نے دیکھا ہے ہمارے خود کے یہاں پر، ہمارے خود رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہیلپ کی اور گورنمنٹ سے ان کو فری میں آنکھوں کا آپریشن کروایا، کسی کو کچھ بڑے بڑے آپریشن کروائے گئے. اتنی اسکیمیں ہیں گورنمنٹ کی بہت زیادہ، تو فری میں آپریشن ہوا ان لوگوں کا. کیونکہ آپ جس چیز کے لیے آپ کوئی لمٹ مقرر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس میں اپنی رائے دینے کی بھی آزادی نہیں ہے. کیونکہ جو علماء کرام نے اور فقہا نے جو سوچ کر کیا ہے فیصلہ، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ایک تو نئے ہوئے مسلمان یا پھر جو بھی مسلمان ہونے کے قریب ہیں، یعنی جو پوری طرح سے اسلام کے اس میں آ چکے ہیں، ان اسلام کو پسند کر چکے ہیں اور بس اب ان کا اسلام قبول کرنا باقی ہے، ان کے قلب میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو مرحوم والدین ہیں، ان کی طرف سے نفل صدقات آپ دے سکتے ہیں صدقہ جاری کے طور پہ. آپ کی فرض زکوٰۃ تو آپ کو اپنے لیے خود نکالنی ہے نا، یعنی آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہوئی ہے وہ تو آپ اپنے لیے دے رہے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے. والدین کی طرف سے جو دیں گے وہ نفل صدقات دیں گے آپ. ہاں کہتے ہیں کہ رشوت لینا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن دینا جہاں پر کچھ آپ کے جائز کام بھی نہ ہو رہے ہوں اور پورا سسٹم ہی بگڑا ہو تو کراہت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دی جا سکتی ہے. بلکہ بہت سارے لوگوں کا اور میرا بھی یہ اوپینین ہے کہ شادیوں میں بالکل بھی ہم نہ نفل صدقات دیں نہ زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ تو دے ہی نہیں سکتے، بالکل الٹا گناہگار ہوں گے زکوٰۃ دیں گے تو شادیوں میں، لیکن نفل صدقات بھی نہ دیں. کیونکہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے شادی میں سوائے فضول خرچی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہے لڑکی والوں کے پاس کہ ان کو کھانا کھلانا ہے؟ کہیں پر بھی لڑکی والوں کو کھانا نہیں کھلانا ہے، ولیمہ لڑکے کے ذمے ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہیز دو؟ سارا گھر کا سامان اگر کوئی فیملی اپنی بنا رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو اس کی خود کی ذمہ داری کہ وہ اپنے گھر کا سامان خود لائے. جہیز دینا کہیں نہیں لکھا ہے. اگر آپ جہیز کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو آپ ایک غلط رسم و رواج کو اور ایک گناہ کے کام کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی شادیوں کو مشکل بنا رہے ہیں. تو الٹا آپ کے نفل صدقات آپ کے گلے پڑ جائیں گے اور اللہ نہ کرے کہ الٹا گناہگار نہ ہو جائیں آپ. لیکن جو چیز معلوم نہیں تھی، جیسے پہلے اگر معلومات نہیں تھی شادی میں زکوٰۃ دے دیے، تو جب معلوم پڑ گیا تو اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے اور آئندہ کے لیے پھر وہ نہ کرے. تو پہلے معلومات نہیں تھی اور ایسی جگہ زکوٰۃ دے دی اپنی جہاں نہیں دینا چاہیے تھا، تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا. لیکن اب آئندہ کے لیے پھر وہاں نہ دیں، تو یہی اس کا کفارہ ہوگا. بس ذہن نشین کر لیں کہ سود سے لون لے کر گھر بنانا یہ جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بات ہے، لیکن خیر یہ کتنے لوگوں کو سمجھایا جائے، یعنی سمجھانا بہت مشکل ہے. تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے یا کوئی چیز بیچ کر آپ گھر بنا سکتے تو بنائیں، کیونکہ کس نے کہاں پر لکھا ہے کیونکہ سود سے پیسہ لینا ایکچولی سودی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے. تو سود لینا اور دینا دونوں بھی جائز نہیں ہے اصل میں نا. تو الحمدللہ امید ہے سب کو سمجھ میں آ گیا. دیکھیں جو آپ لوگ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں نا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ مجھے قائل کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو ڈائلسس کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس، تو اس کو پھر نفل صدقات سے کہاں دیں گے، بلکہ اس کو تو زکوٰۃ سے دینا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پرسن ہے کسی کی وجہ جو بیسک نیڈس ہے اور میڈیکل اخراجات آپ کمپیئر کریں اگر، تو ابھی تو ہم لوگ انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں پر میڈیکل اخراجات پھر بھی ہو سکتا ہے کم ہو. اب اگر ایک شخص کوئی امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں تو میڈیکل اخراجات ایسے ہیں کہ جو انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں، وہاں لوگ ایمرجنسی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں روڈ پر، لیکن کہتے ہیں کہ ایمبولینس کو کال مت کرو کیونکہ ایمبولینس آئے گی تو اس کے لیے اتنے اور اتنے ڈالر لگیں گے. یعنی وہ مرنا قبول کرتے ہیں لیکن ایمبولینس کے لیے پیسے دینا قبول نہیں کرتے کیونکہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کون جج کرے گا اور کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک جگہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ ایک شخص کی اتنی ساری جمع پونجی ساری میڈیکل میں چلی جا رہی ہے. تو آپ بتائیے کہ اب پھر تو اب آج کل تو میڈیکل اخراجات کتنے زیادہ ہیں، تو کون ایک وہ لائن بنائے گا، کون ایک وہ جو باؤنڈری لائن بنائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اتنا پیسہ آپ دیں میڈیکل کے لیے اور اتنا جو ہے دوسرے اس میں دیں. تو کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے میڈیکل کو اس میں انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا. لہٰذا جو زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی جو بالکل مستحق ہو
اور جو بیسک نیڈس ہے، اور بیسک نیڈس میں آتا ہے کھانا پینا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یا پھر آپ کسی کو، کوئی غریب، کوئی ایسا پرسن ہے جو کما تو رہا ہے لیکن اتنا نہیں کما پا رہا کہ اس کو پورا پڑتا ہو، آپ اس کو پیسہ دیں اور اس کو مالک بنا دیں اس پیسے کا، اور وہ اس سے بزنس شروع کرے تاکہ اگلے سال وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. تو یہ زیادہ ضروری ہے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے. کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے، اور جو حق بات ہے اللہ کرے وہ حق بات پہنچے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت. نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.